حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، آپ کا بیان ہے کہ میں طواف کعبہ کے دوران یعنی جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ درود پاک کے سوا کوئی بھی دعا نہیں پڑھتا اور ہر قدم پر ایک بار درود پاک پڑھ کر دوسرا قدم اٹھاتا۔ آخر میں پریشان ہو کر پوچھ بیٹھا اور میں نے کہا، اے شخص، اے بندے خدا، تم تسبیح و تحلیل اور تکبیر سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ صرف درود پاک ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرا یہ سوال سن کر وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ تو میں نے کہا، میں سفیان ثوری محدث ہوں۔ تو یہ سن کر وہ شخص بادب ہو کر کہنے لگا، اگر آپ اپنے وقت کے محدث نہ ہوتے تو میں اپنا راز ہرگز نہ بتاتا۔ وہ شخص کہتا ہے، حضور، ایک بار میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ اچانک ایک منزل پر میرا باپ بیمار ہو گیا اور کچھ دیر بعد وہ انتقال ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ میرے والد محترم کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو گیا اور آنکھیں نیلی ہو گئی اور پیٹ بھی پھل گیا۔ میں اپنے باپ کی یہ بگڑتی ہوئی شکل دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ تشریف لائے اور میرے باپ کے چہرے اور شکم پر ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نہایت حسین و جمیل ہو کر چمکنے لگا اور میرے والد گرامی اصلی صورت میں آ گئے اور خواب ہی میں نے بزرگ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں محمد عربی ہوں، اور کہنے لگے، تمہارا باپ بہت ہی بدکار و گنہگار تھا، مگر یاد رکھنا وہ درود پاک کو بکثرت پڑھا کرتا تھا۔ تمہارے باپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے مرتے وقت ان کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو گیا اور صورت بدل گئی، لیکن اے نوجوان یاد رکھنا، مرتے وقت تیرے باپ نے مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد رسی کے لیے آ گیا، اور میں ہر مسلمان کا فریاد رس ہوں۔ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا میں اس کی فریاد رسی کرتا رہوں گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ روشن ہو کر چمک رہا ہے، تو میں نے اسی وقت عہد کر لی۔ میں نے سوچ لیا، میں جس حال میں بھی رہوں پر درود پاک کو نہ چھوڑوں گا۔